السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آ جائیں، جگہ خالی ہے، آپ آگے آؤ۔ جنہوں نے سنت پڑھ لی وہ آگے آ جاؤ، جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ پیچھے ہٹ کر سنت پڑھ لو۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان بھی عطا فرمایا، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، جو میں نے ابھی سورت پڑھی اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دو اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ سب لوگوں کو بتاؤ اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ناکام بناتا ہے۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ مجھے آپ یہ بتائیے، آپ بعد میں آئے اور سب لوگوں سے کہہ رہے ہو ادھر ہو، آپ باہر بیٹھ جائیے پلیز، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، باہر بیٹھیں آپ، لوگوں کو ہٹانا یہ مناسب نہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھو، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، ہم سب کچھ کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قل هو اللہ احد کی صورت سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اس صورت کی محبت نے جنت میں داخل کرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک صورت ایسی نہ بتلاؤں جو تمام آسمانی کتابوں میں اللہ نے نازل فرمائی؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قل هو اللہ احد کی صورت ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں سب میں اللہ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سونے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ تو قل هو اللہ احد کی صورت کو پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، بستر پر جاتے تھے تو سونے سے پہلے کچھ قرآن کی صورتیں اور خصوصاً قل هو اللہ احد کی صورت کو تلاوت فرماتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے جسم پر جہاں تک یہ ہاتھ جا سکتے تھے ان کو پھیر لیتے تھے۔ ہم لوگ روزانہ اپنا محاسبہ کریں بستر پہ جانے سے پہلے،
سوچیں آج کتنے ہم نے اچھے کام کیے ہیں، پھر ان اچھے کاموں کو اللہ سے قبول ہونے کے لیے بستری پر دعا مانگ لو، اے اللہ میں نے یہ اچھے عمل کیے ہیں، انہیں تو قبول فرما۔ یاد رکھو جو بھی نیک کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہ کرو۔ مثال کے طور پر آپ نے نفل نماز پڑھی تو اس کو دکھلاؤ مت لوگوں کو، قرآن پڑھا، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات کیا، تو لوگوں کو دکھلاؤ مت اس کو تاکہ میری شہرت ہو۔ قیامت کے روز اللہ بندے کو بلائے گا، فرمائے گا میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، انسان بنایا اور تجھے نیک کام کرنے کی توفیق، نیک کام کرنے کے لیے حکم دیا، تو نے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا جی میں نے سب کچھ کیا، کوئی کار خیر ایسا نہیں جس میں خرچ کرنا تیرا مقصد اور میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تو نے دنیا میں دکھلاوا تھا تمہارا مقصد، تمہاری نیت میں دکھلاوا ریاکاری تھی، میرے پاس اس کا اجر نہیں ہے تمہارے لیے، تمہارا نام دنیا میں ہو چکا، تمہارا مقصد ہی دنیا میں شہرت کرنا تھا، ہو گیا، اب میرے پاس اس کا اجر نہیں ملے گا تجھے۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ تو ریاکاری کرنے سے، آدمی ریاکاری کر کے کوئی عمل کرتا ہے تو یہ شرک بن جاتا ہے، اس لیے شرک والے عملوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، لوگوں کو بتلا دو اللہ ایک ہے، صرف اور صرف اللہ کو بڑا سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر نہ بنائیں۔ پہلے اللہ کا درجہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو مقدس انسان ہیں ان کا درجہ ہے، پھر صحابہ کا درجہ ہے۔ بہرحال ہم جو ہیں اللہ کو ایک سمجھنے والے بن جائیں اور اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی ہمیں کام کرنا ہوتا ہے تو آپ سے مدد لیں گے، آپ سے مدد لیں گے، لیکن اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مدد کی ضرورت نہیں۔ نہ جبرائیل علیہ السلام کے محتاج ہیں، نہ میکائیل علیہ السلام کے اللہ محتاج ہیں، نہ اسرافیل نہ اسرائیل کے محتاج ہیں، اور نہ انسانوں کا اللہ محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے کبھی، اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند بھی نہیں آتی، نہ اللہ کے کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی بچے ہیں، نہ اولاد ہے، وہ اکیلا ہے اور اپنی عرش پر یعنی کرسی پر بیٹھا ہوا ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر پتا بھی ہلتا ہے، ہوا چلتی ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتی۔ اس لیے ہم جو بھی کچھ مانگیں اللہ سے مانگیں، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی کر سکتا ہے جو بھی کر سکتا ہے۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں کسی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈالا صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں سے کہتے تھے، ان کو لوگوں نے آگ میں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا آگ کو کہ آگ میرے پیغمبر کو جلانا نہیں ہے، ٹھنڈی ہو جا، تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا آگ اللہ کے حکم کی محتاج ہے،
پانی ڈبونے میں اللہ کا حکم کا محتاج ہے. اگر پانی ڈبوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈبوتا. جب دریائے نیل میں جا رہے تھے، دریا کے اندر سے اللہ نے ان کے لیے راستہ بنایا. دریا نیل کے اوپر اپنا آسا ڈالا، یعنی اپنا ڈنڈا رکھا. اللہ کا حکم تھا کہ ڈنڈا رکھو، پیچھے سے دشمن فرعون آ رہا ہے تمہیں مارنے کے لیے، تم ایسا کرو، تمہیں ہم راستہ دیں گے سمندر کے اوپر سے، تم اپنا ڈنڈا جو ہے اس سمندر کے اوپر ڈالو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اور راستہ بن گیا. جتنے لوگ تھے سب کو علیحدہ علیحدہ راستہ ملا. ادھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ رہے ہیں، کنارے پرلے کنارے پر پہنچے ہیں. ادھر فرعون نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے اور پھر انہوں نے پیچھا کیا اسی راستے پر اپنے گھوڑوں کو، اپنے لشکر کو فرعون نے ڈالا. تو جب یہ بیچو بیچ میں پہنچ رہے ہیں تو بیچو بیچ میں پہنچ کر اللہ کا حکم ہو گیا کہ اے دریا تو اب چلنے لگ جا، راستہ ختم. اور یہ سب کے سب دریائے نیل میں غرق ہو گئے. اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ادھر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے ڈوبتے ہوئے لوگوں کو. تو اللہ اسی راستے پر، اسی سمندر پر راستہ دے کر لوگوں کو بچاتا ہے، اور کچھ ہی لوگوں کو اسی راستے کو ختم کر کے ڈبوتا ہے. یہ اللہ کا حکم تھا. ادھر ابراہیم علیہ السلام کو لوگ آگ میں ڈال رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہے. اللہ کا حکم ہے آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا. اللہ نے ٹھنڈی کر دی، اور اتنی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ نزلہ زکام سردی لگنے لگے. تو اللہ کے حکم کی محتاج ہے آگ. سمندر پانی ڈبونے میں اللہ کے حکم کا محتاج. کوئی آدمی اپنی مرضی سے مرنا چاہے تو مر نہیں سکتا. میں نے بہت سال پہلے یہ پڑھا تھا کہ بمبئی میں ایک آدمی بہت بڑی اونچی عمارت پر چڑھا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، اور جب وہ سب سے آخری منزل پر چھت پر چڑھ گیا تو وہاں سے چھلانگ لگائی. تو جس آدمی کے اوپر گرا وہ تو مر گیا، لیکن یہ جو مرنے کے لیے اوپر سے چھلانگ لگائی تھی یہ باقی رہا. تو آدمی اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا. تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک اللہ کا ہم اپنے اندر یقین پیدا کریں کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا جا رہا ہے، صحیح سلامت نکل رہے ہیں. جن لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا وہ دنگ رہ گئے کہ یہ تو آگ کے اندر سے جو ہم نے اتنی بڑی آگ جلائی تھی اور آسمان سے اس کی لپٹیں جانے مل رہی تھی، اس میں ان کو ڈالا گیا، وہ اس میں سے یہ صحیح سلامت نکلا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے بڑے معجزہ کو دیکھ کر وہ سب کے سب لوگ ایمان لے آتے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی اور تیز کر دی. جو آدمی حق پر ہوتا ہے اس کے دشمن ہوتے ہیں. جو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا اس کو طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی مسائل، پریشانیاں ضرور آئیں گی. ثابت قدم رہنا ہے. جو حق پر ہوتا ہے اس کے دشمن ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل آپ کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے کہ حرم میں نماز نہیں پڑھیں گے، اگر آپ نماز پڑھو گے حرم کے اندر تو آپ کی گردن توڑ دیں گے، یہ انہوں نے کہا. اور دھمکی دی کہ میرے ساتھ سارے لوگ ہیں. ابو جہل نے کہا کہ میرے ساتھ سارے لوگ ہیں، میرے حمایتی ہیں، اور تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے. اور حقیقت یہ تھی کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حمایتی نہیں تھا سوائے اللہ کے. ابو جہل کی میجورٹی تھی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا کرتا تھا، ان کا اقتدار تھا. اللہ کے نبی تن و تنہا اکیلے تھے. ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے کاندھے پر رکھ دی، آپ دب گئے. جو چند لوگ تھے ایمان والے انہیں تشویش تھی کہ کس طرح آپ کو نکالا جائے، لیکن وہ کھل کر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے. اگر وہ کھل کر آپ کا ساتھ دیں تو ان کو پیٹا جاتا تھا.
وہ پٹائی سے بچنے کے لیے آپ کی طرف نہیں بڑھے بلکہ آپ کے گھر کی طرف گئے، وہاں جا کر آپ کی بیٹی سے کہا کہ تمہارا ابا کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ حضرت زینب یا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ اپنے ابا کے اوپر سے اونٹ کی اوجھ کو ہٹایا اور آپ کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی، ابا جان آپ صحیح لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں، صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ آپ ان کو، اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ایسے ہمارے نبی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ دیکھیے وہاں طائف میں آپ لوگوں کے پاس گئے سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، برائیوں سے بچو، بھلائیوں کی طرف آؤ، جو تم آپس میں لڑ رہے ہو اس کو ختم کرو، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو یہ معاملہ بند کرو، برائی کی رسم و رواج جو پھیلی ہوئی ان کو ختم کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہاں کے بااثر جو لوگ تھے سردار، انہوں نے آپ کے پیچھے لڑکوں کو لگایا، نوجوان لڑکے جو تھے گنڈے ٹائپ کے اوپاشے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا، آپ کے پیچھے پتھر پھینکے، آپ کے جسم پر پتھریں مارے اور آپ کا جسم مبارک زخمی ہو گیا، وہ کتے لگائے آپ کے پیچھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کتے جب آپ کے قریب گئے تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ انسان عام نہیں ہے، وہ واپس چلے گئے، آج تک پھر واپس لوٹ کر نہیں آئے طائف کے اندر۔ میں نے عرب میں کئی چکر لگائے لیکن میں نے وہاں کتوں کو نہیں دیکھا، وہ طائف میں خصوصاً اب کتے نہیں ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں میں آج بھی عادت ہے کہ ایک دوسرے پر کنکریاں ضرور مارتے ہیں، اور وہ مقام جہاں پر آپ کو مارا گیا وہ سب راستے موجود ہیں، سارا جسم لہو لہان ہے، خون سے لت پت ہے۔ صبر دیکھو کیسا صبر، ہم لوگوں کو ذرا سا کوئی کچھ کہہ دے تو ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں، یہ رحمت للعالمین کیسا صابر ہیں، کتنا بڑا صبر کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ انسانیت کے لیے۔ اللہ کا طاقت آ رہی ہے ان کے پاس، فرشتے جو پہاڑوں پر متعین تھے وہ آ کر آپ کو سلام کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے آپ کو خوب مارا، آپ کو پیٹا، آپ کو تکلیف دی، آپ کے اوپر ظلم کیا، انتہا ہو گئی ظلم کی، اب ہمیں اللہ نے بھیجا ہے پہاڑوں پر، ہماری خدمت متعین ہے، ہم پہاڑوں پر ہیں، آپ ہمیں حکم دے دیجئے ہم ان ظالموں کی بستیوں کو جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہے، ستایا ہے، ظلم کیا، پتھر ماریں، آپ کے جسم خون سے رنگین ہیں، آپ ہمیں حکم دے دو ان ظالموں کو ہم مسل کے رکھ دیتے ہیں، جیسے چکی ہوتی ہے اس کے اندر گیہوں کا دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ پس کر باہر آتا ہے، آٹا بن جاتا ہے، اسی طرح ہم جو ہے ان کو اس طرح مسل دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، ان کے نام و نشان بستیوں کے مٹ جائیں گے۔ ہمارے نبی کتنے صبر والے تھے، کیسے رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں اے فرشتوں، مجھے اللہ نے لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ مجھے اللہ نے لوگوں کو فائدے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور آج طائف کے اندر جتنا دین کا ماحول ہے، جتنا قرآن کا پڑھنے کا انداز اچھا ہے، اتنا کسی اور علاقے میں نہیں، اور جتنی خیر، جتنی برکت اور جتنی چیزیں وہاں پر پیدا ہوتی ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اور آپ صبر نہ کرتے، آپ کہہ دیتے کہ ہاں ان کو مٹا دو، ختم کر دو، تو وہ ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں، صبر بہت بڑی طاقت ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، ہمت سے کام لینا ہے۔
اب ایسا ہو رہا ہے کہ بھئی باہر نماز نہیں پڑھی جائے گی اگر آپ سفر میں، پہلے تو آپ ٹرین میں نماز پڑھ سکتے تھے، ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھ سکتے تھے، اور ایئرپورٹ پر، بس اسٹینڈ پر نماز پڑھ سکتے تھے۔ اب دشواری ہے تو اسلام اس کی گنجائش دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر اس طرح کے حالات تمہارے سامنے ہیں تو اب آپ نماز نہ پڑھو، بلکہ اپنے گھر پر آ کر قضا نماز ادا کر لو، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، چونکہ تم جو ہے مجبور اور پریشان ہو۔ اب تقویٰ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم تو یہاں پڑھیں گے نماز۔ اگر آپ وہاں نماز پڑھو گے، عبادت کرو گے تو آپ کی جان خطرے میں ہے، ایسی عبادت بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین بڑا وسیع ہے، گنجائش والا مذہب ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہاں پر نماز اور جمعہ اور جماعت کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، ہجرت کر جائیں گے کسی دوسرے علاقے میں جہاں جمعہ اور جماعت کا اہتمام ہوتا ہو۔ لیکن اب یہ حالات نہیں رہے، اب انسان کو اسی ملک میں رہنا ہے، اپنی جگہ پر رہنا ہے، لیکن حالات کا مقابلہ اس طرح سے کرنا ہے، صبر سے۔ آپ جہاں جا رہے ہیں سفر میں، تو آپ سفر میں سڑک پہ کھڑے ہو کر یا باہر اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر نماز نہ پڑھیں، بلکہ آپ جو ہے قضا نماز کر لیں، اور جب اپنا گھر آ جائے وہاں اپنی قضا نماز ادا کر لیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ بہرحال یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی آزمائشوں میں مبتلا رہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی ڈالے گئے، اور پھر اپنے بچوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے بچے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گئے، ہاجرہ کو، عراق میں رہنے لگے۔ پھر وہاں اللہ نے ایک بچہ دیا، ان کا حکم ہو گیا کہ ان کو وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، جہاں کوئی انسان دور دور تک نہ ہو۔ آج وہاں مکہ کی بستی بسی ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ کی برکتیں ہیں۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کو صبر سے گزرنا پڑا، ہمارے نبی کو بھی کتنی مصائب اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ آپ کی جو زندگی، اس سے ہم عبرت حاصل کریں کہ آپ جیسا کوئی مقدس انسان دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جب آپ کے اوپر اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں آئی تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی ان حالات کا مقابلہ صبر سے کرنا ہے، نماز پڑھ کر کرنا ہے۔ ہمارے تمام راستے بند ہو رہے ہیں، صرف ایک راستہ یہ باقی ہے، مسجد والا۔ مسجد میں آئیں ہم لوگ اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں، ورنہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ ایک راستہ ابھی یہ باقی ہے، اور ہم جو ہے اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں، اللہ سے معافی تلافی کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجد سے اپنا تعلق جوڑیں، دینی مجلسوں میں بیٹھا کریں، اور اپنی جو نئی نسل ہے اس کو دینی تعلیم بھی دلائیں اور دنیاوی تعلیم بھی دلائیں۔ اپنے بچوں کے بارے میں بے فکر نہ رہیں، بلکہ فکر مند رہیں کہ ہمارے بچے سیدھے راستے پر کس طرح آئیں، اور دین کے کاموں میں تھوڑا بہت ضرور وقت دیا کریں، اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ برائیوں سے بچیں، ہمارے نوجوان بچہ بیڑی سے بچ جائیں، سگریٹ سے بچیں، پان کھانے سے بچیں، اور جو گٹکے ہیں، جو نشہ کی چیزیں ہیں، جو بہت سارے امراض اپنے جسم میں پیدا کر رہے ہیں، نشے کی چیزیں، ان سے بچیں۔ اپنی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ شراب نوشی عام ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں میں، رسم و رواج جڑ پکڑتے جا رہے ہیں، بیاہ شادیوں میں اتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ جناب میرے یہاں 4 بیٹی ہیں، ایک بیٹی ہوتی تو ان کا لے دے کر کے قرض ادھار کر کے میں کر دیتا، لیکن یہاں 4 کا مسئلہ ہے۔ اب آپ اگر اجازت دے تو میں ان 4 کو لے کر اور اپنے آپ گلے میں پھانسی لگا لوں۔ تو حضرت مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ رواج غیر مسلموں میں بھی نہیں ہے جتنا ہمارے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی بیاہ شادیوں کو سمپل طریقے سے کریں، سادگی سے کریں۔
جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ بہرحال رسم و رواج سے، برائیوں سے بچنے کی ہم لوگ کوشش کریں اور دین کے، شریعت کے پابند بنیں، برائیوں سے بچیں، بھلائی کے کام کریں، دینی مجلسوں میں بیٹھا کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی جہاں درس و تدریس ہو رہی ہو وہاں بیٹھا کریں اور اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں، دیندار بنائیں، متقی بنائیں۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، ان قریب یہ ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے اور جو ہے ہمیں قبرستان میں پڑا رہنا پڑے گا۔ جس طریقے سے ہم دفن کر کے واپس لوگوں کو آ رہے ہیں، ایک دن ہمارے اوپر اپنے ہی لوگ منو مٹی ڈال کر آ جائیں گے اور ہم وہاں بے سہارا ہوں گے۔ ہمارا سہارا اگر کچھ ہوگا تو وہ ہمارا نیک عمل ہوگا، اس لیے نیک کام کریں۔ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے چغل خوری کرنے کی وجہ سے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے پیشاب کی چھینٹوں سے صفائی نہ کرنے کی وجہ سے۔ پیشاب کی چھینٹیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، کھڑے ہو کر ہم پیشاب کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے قبر کے عذاب ہوتے ہیں۔ قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں لائیں، برائیوں سے بچیں، بھلے کام کریں، صفائی کا خیال رکھیں، آپس میں محبتیں پیدا کریں، دین پر عمل کریں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں۔ اذان ہو رہی ہو مسجدوں کی طرف آئیں، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر رحم، ماں باپ کی فرما برداری، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، سلام کو عام کرنا، راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی تلافی کرنا اور شرک سے بچنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ جب ہمارے اندر توحید آئے گی ہمارے اعمال میں وزن پیدا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔